بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین، سامعین، دوستوں اور بھائیوں، ویژنری وائسز پچھلے لمبے عرصے سے ہم آپ کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہم ایشوز کے اوپر پالیٹکس یا سیاست نہیں کرتے، بلکہ ہم ایشوز کو پالیسی ریفرنس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک کار جہاں بانی ہے، پالیٹکس ہے، دنیا کی امامت ہے، قوموں کی امامت ہے، وہ جو ایک مسنگ لنک ہے اس کو جوڑا جائے. تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک اور ویژنری وائس موجود ہے. حمید اللہ خٹک صاحب ہیں. ہم آپ کو آج ویژنری وائس کے اس پلیٹ فارم کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں. حمید اللہ بھائی ہمارے ساتھ ویسے تو فرام ویری فرسٹ ڈے سے موجود ہیں. ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کے اندر اس کی مشاورت میں مسلسل رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اپنا بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ. بہت اچھا مختصر سا یہ ایک اپنا وی لاگ کرتے ہیں حالات حاضرہ کے تناظر میں، جو بہت خوبصورت ہے. اچھا، ہمارا آج کا جو موضوع ہے ہم اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے حمید اللہ بھائی. ایک ہوتا ہے نا کہ حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، آپ نے شور کیا، شرابہ کیا، آپ نے ویورشپ لے لی، چل بھائی مطلب بات ختم. تو ظاہر ہے کہ ہمارا آج کا ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک حادثہ ہوا، ایک سانحہ ہوا، اور اس حادثے اور سانحے سے آپ نے بحیثیت قوم کیا لرن کیا، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے آئندہ سے اس حادثے سے بچنے کے لیے کیا میئرز لیے، کیا کام تھے جو آپ نے کیے کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اور ہم انسانی جانوں کو نہیں ضائع ہونے دیں گے. حمید اللہ بھائی، میرے لیے واللہ جب میں اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھ رہا تھا، اس پورے سین کو دیکھ رہا تھا، تو میرے لیے امیجن کرنا، ویژولائز کرنا بہت مشکل تھا کہ اگر اس جگہ میں ہوتا. میں کسی کو نہیں کہتا کہ مریم نواز ہوتی یا علی امین گنڈا پور ہوتا یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہوتا، لیکن اگر میں ہوتا اور میری بیٹی اور میرے بچے میرے ساتھ ہوتے، اور وہ جو سیلاب کا ریلا ہے وہ میری بیٹی کو بہا کے لے جاتا، پھر میرے بیٹے کو بہا کے لے جاتا، پھر میری بہن کو بہا کے لے جاتا، تو اگر میں زندہ بھی رہتا حمید اللہ بھائی، تو کیا میں زندہ رہتا؟ وہ جو ایک شاکڈ لائف میں گزارتا، ایک نفسیاتی مریض کی حیثیت سے میں زندہ رہتا، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اس بحران سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا تھا. یہی کیفیت آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جس ماں کا بیٹا اس کے ہاتھ سے بیٹا جا رہا ہے، اور اس کی بہن اور بیٹی اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اور لہریں اس کو لے کے جا رہی ہیں، اور 25 کروڑ عوام بے بس نظر آئی، بے حس نظر آئی، بے کس نظر آئی، کچھ نہیں کر سکی 25 کروڑ عوام. اور 1.5 گھنٹہ یہ تماشا میڈیا کے اوپر لگا رہا. تو میں تو اس کو کسی کو نہیں کہتا، اس کا ذمہ دار میں تو اپنے آپ کو خود سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. حادثات ہو رہے ہیں. اسی طرح کا حادثہ حمید اللہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی ہوا تھا. 2 نوجوان تھے، پکارتے رہے، کہیں پہ انہوں نے آرمی کو بھی پکارا، کہیں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی پکارا، بالآخر وہ 2 نوجوان بھی ہم نے کھو دیے. تو 2022 سے 2025 ان 3 سالوں میں ہم نے اچیو کیا کیا، حاصل کیا کیا کہ اس وقت 2 نوجوان ان لہروں کی نظر ہوئے، اور اس دریائے سوات کے اندر اس دن 15 لوگ اس کی نظر ہو گئے. تو یہ ایک حادثات ہیں، سانحات ہیں. اس کے اوپر ہم اپنی بات آج کریں گے. اپنے سامعین کو، اپنے آڈینس کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو دنیا بھر کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے. شکریہ نصر اللہ بھائی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ویژنری وائسز کا. یہ بہت اچھی کاوش ہے. دراصل سیاست ہو، معیشت ہو، یا کوئی اور شعبہ یا سماج ہو، بالکل صحیح ہے. لوگوں کی تربیت اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح اب جس طرح آپ نے بات کی کہ پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوتی ہے، ویورشپ بڑھانے کی بات ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب آپ نے جس طرح بات کی، اس واقعی جب یہ خبر آئی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلنی شروع ہوئی تو دیکھنا محال تھا. ہر حساس بندہ، میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے تصور میں لائے کہ میں وہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے ہیں،
جو اس طرح سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں اور بے بسی کے عالم میں ہیں، تو انسان کیا سوچتا ہے؟ تو یہ بے بسی تو تھی، اور اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچانک ریلا آ گیا، عام لوگوں کا بھی کہنا ہے، لیکن یہ ریلا اچانک تو نہیں تھا۔ 2022 میں آپ نے بات کی 2 بندوں کی، لیکن 2022 میں تو سیلاب بھی آیا تھا۔ اس سیلاب میں 1700 لوگ بہہ گئے تھے، اور اس سیلاب میں 33 ملین لوگ، 3.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے، لاکھوں گھر بہہ گئے تھے، دکانیں، بازار اور کاروبار بہہ گئے تھے۔ اس کے بعد سے تو ہمیں یہ کہنا بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ اچانک آ کہ گیا، یہ اچانک آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ اچانک کوئی طغیانی مطلب چند قدم کے فاصلے پہ نہیں آئی، یہ تو بہت دور سے یہ ریلا آیا، اور اب خبر آئی کہ آبپاشی ڈپارٹمنٹ کا، محکمہ آبپاشی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا، اور ڈی سی سوات، شانگلہ اور چارسدہ تک ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود سوال یہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ڈی سی سوات کو خبر تو پہنچی، لیکن 1.5-2 گھنٹے بعد یہ معاملہ ہونا تھا۔ 8:45 بجے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا، اور تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 15-20 منٹ بعد وہ ریسکیو والے آ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اوزار نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے بسی ہے، بد انتظامی ہے۔ حکومتی مشینری جس چیز کا نام ہے وہ ہے مختلف اداروں کا باہم کوآرڈینیشن، بالکل ٹھیک، اسی سے انتظامی مشینری بنتی ہے۔ جس طرح مشین کے تمام پرزے باہم مل کر کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتے ہیں تو مشین پروڈکشن دیتی ہے، اپنا کام کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اگر تمام ادارے باہم کوآرڈینیٹ کریں تو پھر جو انتظامی مشینری ہے وہ اس طرح کام دیتی ہے جس طرح ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں نہیں، یہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ کام کس کا بنتا ہے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے تک یہ معاملہ رہا، وہ بیچارے پھنس گئے، ناشتہ کر رہے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو دور سے آئے ہوئے تھے، ان کی رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایسا بورڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خطرناک ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ تو بیچارے پکنک اور ٹور پہ آئے تھے، وہاں پہ وہ ناشتہ کر رہے تھے، اچانک ان کے لیے تو بالکل اچانک تھا، وہ بیچ میں وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ریلا آیا، اور وہ بیچارے جب ان کو پتہ چلا تو چاروں طرف پانی میں گھرے ہوئے تھے، وہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، پھر مدد کے لیے بیچارے پکارتے رہیں، آوازیں دیتے رہیں، لیکن جو 7 سائڈ کنارے پہ لوگ تھے وہ ویڈیو بناتے رہیں، وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے، لیکن کم از کم رسی تو ان کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی نا۔ اس علاقے کے لوگوں کے پاس کوئی رسی ٹائپ، کوئی اور چیز، کوئی اقدام لائف ہونا چاہیے، جیکٹس، کوئی جس طرح یہ کشتی ٹائپ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا یہ ٹیوب جو ہوتی ہے نا بڑی بڑی، اس کو بھی لوگ اس طرح کے علاقوں میں رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس سے نپٹا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہوئی حمید اللہ بھائی کہ کچھ بھی مطلب کوئی نا کسی نے کوئی رسی پھینکی ہو، کوئی ایفرٹ کی ہو، کوئی خود کود پڑا ہو آگے بڑھ کے کہ یار کوئی بچانے کی کوئی سبیل پیدا کر لی جائے۔ یہ اصل میں بڑا المیہ رہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ ہاں، ایک المیہ تو یہ ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں دیکھیں عوام خود سے تو یہ کام نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اس حادثے سے اور اس سانحے سے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی تربیت نہیں کی، اور اسپیشلی اپنے علاقے کے بارے میں تربیت نہیں کی، یعنی وہ علاقہ جس میں یہ سیلابی ریلے اور سیلاب کے نظر ہونا، جس طرح آپ نے بھی بتایا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے رہیں، لیکن ہم نے ان سے سیکھا کچھ بھی نہیں نا۔ ان لوگوں کو کم از کم جو کنارے پہ لوگ رہتے ہیں، جو ہوٹل چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، ان کو تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بالکل۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں محکمہ سیاحت نام کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کا تو نام ہی کوئی نہیں لے رہا۔ اب حکومت نے کیا ڈی سی سوات کا بیان ہے کہ ریسکیو بہت مشکل کام تھا، وہاں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو والوں کو۔ یہ بھی انتہا کی بے بسی کی بات ڈی سی سوات کر رہا ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں انہوں نے ایک اور کام کیا ہے
ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ 3-4 افسروں کو معطل کر دیا ریسکیو کے کہ انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. اب معطل کر دیا کیونکہ لوگوں نے شور اٹھایا. جب شور اٹھایا تو کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرنا تھا, کوئی لوگوں کو دکھانا تھا. کچھ نہ اور ایک اور ایکشن بھی کیا, انہوں نے انکروچمنٹ آپریشن شروع کر دی, ڈوزر سٹارٹ کر دیے. اب ہوٹل گرا رہے ہیں, اب دکانوں کو گرا رہے ہیں جو دریا کنارے پہ بنے ہوئے ہیں. اور عوام جو ہیں وہ بیچارے تو کر کچھ نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کیا تھا. اب یہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ این ڈی ایم اے ایک ادارہ ہے, پی ڈی ایم اے ایک ادارہ ہے, ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے بھی تو کوئی کام نہیں کیا. جو اب سیاحت کا آپ وہ دیکھیں, اگر صرف کاروباری اس سے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو سوات میں سالانہ تقریباً 4.5 لاکھ سیاح آتے ہیں. یعنی پچھلے سال 2023 میں 4.5 لاکھ لوگ آئے تھے, جن میں 108 ممالک سے 4,000 بیرونی سیاح بھی تھے. اور اگر ریونیو کی بات کی جائے تو تقریباً کوئی کے پی کا کوئی 51 ارب روپے کاروبار ہو رہا ہے سیاحت سے, اور اس میں صرف ضلع سوات کا حصہ 40% ہے. یعنی 19-20 ارب روپے کا کاروبار صرف سوات میں ہوتا ہے. اس نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ محکمہ سیاحت کہاں ہے؟ وہاں کوئی گائیڈ کیوں نہیں ہے, کوئی رہنمائی کیوں نہیں ہے, کوئی ان کے آپریٹر کہاں ہیں؟ انہوں نے سیاحوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم کیوں نہیں بنایا؟ اگر اس طرح کی کوئی ریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے تو محکمہ سیاحت اس وقت لوپ میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح. انہوں نے سیاحوں کے انتظام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ یہ سوالات کون پوچھے؟ صرف 3-4 افسر نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ محکمہ سیاحت, پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ سمیت جو وزیر سیاحت ہے, صوبائی وزیر سیاحت, اور جو مرکزی وزیر سیاحت ہے, اور جو سیکٹری ہے اس شعبے اس ادارے کے, وہ سارے ذمہ دار ہیں. اور وزیر اعلیٰ خود ذمہ دار ہیں. اور پھر ایک اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ لوگ شور مچاتے ہیں, بیچارے مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں, بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, اور اپنوں کو ایک ایک کر کے پانی ان کے نیچے سے جا رہا ہے, ان کے پاؤں سے کے نیچے سے زمین کے وہ کھینچ رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں 1.5 گھنٹے میں ہیلی کاپٹر کا راستہ پشاور سے جو سفر ہے نا وہ صرف 20 منٹ کا ہے. اچھا. اب وزیر اعلیٰ کے پاس بھی ایک ہیلی کاپٹر ہے, بعد میں میرے خیال میں آیا بھی اس مقام پہ. میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کے پاس بھی ہوگا, اور کور کمانڈر صاحب کے پاس بھی ہوگا. کور کمانڈر کے پاس چھوٹا ہے اور وزیر اعلیٰ کے پاس بڑا ہے, جس میں 26 لوگ آ سکتے ہیں. لیکن اس دوران وہ حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اب کسی وزیر اعلیٰ, کسی وزیر اعظم یا کسی جرنیل کی فیملی پھنسی ہوتی ہے, ان کا کوئی بچہ, ان کی کوئی بیوی, ان کی کوئی بہن پھنسی ہوتی ہے, تو لازم بات ہے ہیلی کاپٹر حرکت میں آ جاتا ہے. اسلام آباد سے بھی آ سکتے ہیں. اسلام آباد سے 25 اور 30 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں ہیلی کاپٹر کے لیے, اس سے زیادہ کا سفر نہیں ہے. لیکن 1.5 گھنٹے تک یہ لوگ پکارتے رہیں تو یہ کوئی مشینری حرکت میں نہیں آئی. لہٰذا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ریسکیو والے نہیں ہیں کہ ایک ریسکیو کے 3-4 افسروں کو آپ معطل کر دیں. اس کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ بھی ہیں, محکمہ سیاحت بھی ہیں, پی ڈی ایم اے والے بھی ہیں, اور مرکزی حکومت بھی ہے. بس اس کے اندر حمید اللہ بھائی یہی جس ریفرنس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے بات کرنے کا جو آبجیکٹیو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ یہ 2025 میں یہ سانحہ ہوا. اب ہر سال اگلے سال سیاحوں نے پھر جانا ہے, لیکن اگر کنڈیشن پھر یہی رہتی ہے, جو کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال کیا بدلے گی. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک انکروچمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا, اور آپ نے وہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ جب وہ ایک وفاقی وزیر کے ہوٹل تک پہنچے تو شاید اس کے گیٹ یہ بھی انہوں نے گرایا تھا, تو کہیں سے احکامات صادر ہوئے کہ نہیں یہ تو بہت ہی کسی اہم اور امپورٹنٹ آدمی کی جگہ ہے, لہٰذا اس کے بعد آپریشن آگے نہیں چلے گا. تو اس کے بعد آپریشن کو بھی بند کر دیا گیا. تو اصل میں معاملہ تو حمید اللہ بھائی اسی طرح کا ہے, کم و بیش ملتا جلتا ہی ہے. ایک آدمی نے بڑی خوبصورت ایک اے آئی جنریٹڈ پکچر حمید اللہ بھائی کسی نے جنریٹ کی ہوئی تھی, چکدرا سے لے کر کالام تک پورا ایک کوریڈور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاحت کا بنا دیا جائے, اور بہت وہ اے آئی جنریٹ بڑی خوبصورت پکچر بنی ہوئی حمید اللہ بھائی, میں آپ کو سینڈ کروں گا, آپ دیکھیے گا. اور دریا کے دونوں طرف بہت خوبصورت بلڈنگس ہیں,
اور بہت ہی پیارا مطلب وہ ایک سین انہوں نے بنایا ہے کہ اگر یہ بنا دیا جائے تو اگر یہ 4.5-5 لاکھ لوگ آ رہے ہیں سالانہ، تو یہ ریونیو اور پبلک کی جو آنے کی ریشو ہے یہ بہت بڑھ سکتی ہے، اس کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ والا جو حادثہ ہوا حمید اللہ بھائی، اس کے بعد میری اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ بات ہوئی جو لوگ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، تو لوگوں کے بچوں نے، لوگوں کی خواتین نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ حادثہ، یہ سانحہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موقع کی مناسبت سے دیکھا، تو اب ہمت نہیں پا رہا آدمی کہ وہ اس حادثے کے بعد کسی ایسی جگہ کے اوپر جائے جہاں یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ تو اصل میں یہ والا معاملہ اپنی سطح پہ موجود ہے۔ اچھا، اسی دن حمید اللہ بھائی ایک اور واقعہ ہوا کہ پاک پتن کے اندر، یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا، ذرا میڈیا پہ بہت بڑی ایک وہ بن گئی، 20 بچے بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پاک پتن کے اندر موت کی آغوش کے اندر چلے گئے، ہسپتال کے اندر۔ کل مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں، اب 10 دن کا گیپ آپ نظر لگا لیں، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ MS کو بھی معطل کر دیا، کچھ بنیادی اور جو لوگ ہیں وہاں کے ان کو بھی معطل کر دیا۔ تو دیکھیں میئرز کیا لے رہے ہیں، معطلی، ڈپٹی کمشنر کو معطل کر دیا، فلاں کو معطل کر دیا، فلاں کو معطل کر دیا، 2 بلڈوزر چلا دیے، اور 5-10 دن کی گیم ہوئی اور پورے کا پورا معاملہ سائلنٹ ہو گیا۔ تو دیکھیے اصل میں حمید اللہ بھائی مسئلہ یہ ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے جو ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی ایشو کیا ہے، کیا یہ جو انہوں نے سپورٹیو میئرز لیے، کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا اس سے حادثات ہونے بند ہو جائیں گے، کیا اس سے ہمارے جو پیارے اس حادثات کی نظر ہو رہے ہیں، اس سے حادثات رک جائیں گے؟ ہرگز نہیں رکیں گے۔ اصل میں یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھیے یہ حل کیسے ہوں گے، اور اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو کیا یہ حادثات کا ایک کڑی، حادثات کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ یوں ہی چلتا رہے گا، صدیوں تک چلتا رہے گا؟ اور کیا ہم اسی طرح سے اپنے پیاروں کی لاشیں اور 2-4-5 دن کا سوگ اور آنکھوں میں نمی اور آنکھوں میں آنسو اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین، اور اس کے بعد ہم اسی طرح نارمل لائف گزارنا شروع کر دیں گے؟ تو زندہ قوموں کا شعار تو یہ نہیں ہوتا ہمیں۔ تو ایک حادثہ کہیں ہوتا ہے زندگی میں، وہ حادثہ دوبارہ نہیں زندہ قومیں ہونے دیتی۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کی طرف ہم اپنے آڈینس کو، ناظرین کو، سب کو جس کی طرف ہم نے کہ دیکھیے یہ جب تک یہ والا معاملہ نہیں ہم اٹھائیں گے نا، تو اس وقت تک مسئلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ جس کی طرف ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو اس کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے کہ دیکھیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہوں گی تو یہ رکیں گی۔ نصر اللہ بھائی، آپ نے بہت اچھا نقطہ سامنے لایا ہے۔ اصل میں 2 اپروچ ہوتے ہیں، ایک پرویکٹیو اپروچ ہے اور ایک ریئیکٹیو ہے نا۔ ریئیکٹیو اپروچ میں یہ ہے کہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے بندہ پھر سیکھ لیتا ہے۔ پرویکٹیو اپروچ میں تو بندہ سب سے پہلے ہی اس کے لیے پلان کر لیتا ہے نا کہ فرض کیا اس طرح ہو بھی سکتا ہے، تو اس کے سدباب کے لیے پہلے منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے پرویکٹیو اپروچ تو ہے ہی نہیں۔ جو ریئیکٹیو اپروچ ہے نا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ مذمت کی جاتی ہے، افسوس کی جاتی ہے، تعزیت کی جاتی ہے، اور چند لوگوں کو معطل کیا جاتا ہے۔ یہ تو صرف اور صرف اس معاملے میں لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیوں، ہمارے حکمرانوں کے پاس اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ مطلب جو حکومت چلانے، ادارے چلانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، یا پھر وہ عوام کو، 25 کروڑ عوام کو مطلب بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح بھی ہو، اس کے ان میں 100-200 اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا یہ معاملہ۔ مسئلہ ہمارے عوام کا ہے۔ عوام جس طرح، آپ صرف اس ایک سانحے سے ہم اگر اس پہ بات کریں کہ جس طرح یہ سانحہ ہو رہا تھا، لوگ پھنسے ہوئے تھے، گھرے ہوئے تھے اس میں، دریا کے بیچ میں، اور یہ ویڈیو بنا رہے تھے، تماشا کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ جو اشرافیہ ہے، وہ PTI ہے یا مسلم لیگ ہے یا PP ہے، جو بھی ہے، حکمران پارٹیاں جتنی بھی ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کو عوام کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں، PP اور مسلم لیگ پچھلے تقریباً 35-40 برسوں سے اس ملک پہ باری باری حکمرانی کرتے ہیں، کبھی مل کر کرتے ہیں، کبھی مل کر کرتے ہیں۔ PTI آئی
اور پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا. اور 17واں سال ہے کنٹینیوسلی کے پی کے اوپر گورن کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے. 17واں سال، 17 سال کھٹک صاحب تھوڑا سا نہیں ہوتا. ان برسوں میں انہوں نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے. دیکھیں یہ تبدیلی کے نام پہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے اور باقیوں کو چور اور ڈاکو کہہ کے وہ کہتے ہیں ہم فیئر نظام چلائیں گے، ہم ایسا نعم البدل آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملے گی. ہم ریاست مدینہ اس طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں صرف ایک ضلع میں کوہستان کے ضلع میں اربوں روپے کے کرپشن یہ خود مان رہے ہیں بالکل ایسے. اور پچھلے دنوں کی بات ہے، ان کی اپنے ویب سائٹ پہ یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ نے چائے اور بسکٹ پہ اور مہمانداری پہ 11 کروڑ روپے صرف کیے. تو یہ کروڑوں روپے ان کے پاس چائے اور بسکٹ کے لیے تو ہیں، لیکن جہاں عوام پھنس جائے وہاں پہ ان کے پاس نہ ہیلی کاپٹر ہے نہ کوئی اور سسٹم ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور اس پہ کھٹک صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ زخموں کے اوپر مرہم رکھتے ہیں، آپ دل جوئی کرتے ہیں، آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں. اس موقع کے اوپر جو وزیر اعلیٰ کا بیان آیا نا کھٹک صاحب، تو یقین کر کے جانے کہ دل یہ کر رہا تھا کہ اس کی زبان کو کھینچا جائے اور اس کو ہینگ کیا جائے. اس نے بیان کیا دیا؟ کسی نے سوال کیا صحافی نے کہ آپ کو جانا چاہیے یا آپ نے کیا کیا یا آپ کیا کر سکتے ہیں. اس نے جواب دیا کہ میں نے وہاں جا کے تمبو لگانے تھے. مطلب آپ دیکھیں آپ کو کیا کہنا چاہیے اس موقع کے اوپر کہ دیکھیں ایک حادثہ ہے، ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس کو سزا دیں گے. ہمارا دل غمگین ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو اس میں شہید ہوئے ہیں، حادثے کی نظر ہوئے ہیں. آپ کم از کم زخموں کے اوپر مرہم تو رکھیں، آپ نمک تو نہ چھڑکیں، آپ الفاظ کا چناؤ اگر ٹھیک کریں کہ آپ اپنے مقام مرتبے کو دیکھیں. بھائی آپ کہاں ہو؟ تو میرا خیال ہے حمید اللہ بھائی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ شاید بہت ہی بونے لوگ ہیں، شاید اس قابل نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، کسی حادثاتی طور کے اوپر کہیں پہ کوئی پولیٹکس میں آ گئے ہیں، کسی چھڑی کا سہارا ہے، کسی جادوئی چیز کا سہارا ہے کہ کہیں پہ پہنچنا تو کہیں اور تھا، منزل تو کہیں اور تھی، لیکن کسی جادوئی چھڑی نے اس کو کہیں پہنچا دیا. وگرنہ یقین کر کے جانے کہ وہ جو الفاظ تھے اس موقع کے اوپر، ان الفاظ نے بھی بہت دکھی کیا انسانیت کو کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اس موقع کے اوپر بھی ایسے الفاظ بول رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوشی کے اوپر کیا کہا جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرگ کے اوپر کیسے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پبلک کے اندر کیسے بات کی جاتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیسا منہ بنا کے جاتے ہیں. تو کم از کم آپ اگر پولیٹیشنز ہیں تو سر آپ کو یہ والا جو فیز ہے رسمن ہی صحیح کھٹک صاحب، لیکن آپ کو کچھ مرہم تو رکھنا چاہیے تھا. لیکن اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا، بہت بری طرح ڈیمیج کیا امپریشن کو. افسوسناک صورتحال یہی ہے جس کی طرف میں ابھی بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی. وہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران اشرافیہ ہیں جس میں بیوروکریسی بھی ہے اور جرنیل بھی ہے اور جس میں ہمارے سیاسی بھی ہیں، یہ کوئی اتنے زیادہ اناڑی نہیں ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہیں، اپنا مفاد تو بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے جانتے ہیں، بالکل صحیح، اپنا نقصان کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے اور اپنے خاندان کا نقصان نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح، عوام کا کر لیتے ہیں. صرف اور صرف یہ اپنا پیٹ بھرنے کی سے ان کو غرض ہے، عوام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہی حکمران اشرافی، اب دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ اب انتہائی افسوسناک ہے. لیکن پچھلے برسوں میں 2016 کی بات ہے غالباً، جب اے پی ایس پہ وہ اٹیک ہوا تھا تو اس میں ایک خاتون اپنے بچے کی فریاد کر رہی تھی، ان کا بچہ شہید ہو گیا تھا. تو ایک جنرل نے موقع پہ کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیدا کریں. یہ ایک رعونت ہے، فرعونیت ہے اس اشرافیہ کے اندر. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو عوام ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ تماشائی، وہ کیمرہ لے کے وہ تماشائی بنا ہوا ہے. وہ اب عوام کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ اس کو تو سیدھا نہیں کر سکتے. نصر اللہ صاحب، اگر ہم یہ کوشش کریں نا کہ ہم ان کو بتا دیں کہ آپ آئندہ کے لیے یہ احتیاط کریں، وہ احتیاط کریں، اس ادارے کو ٹھیک کریں، اس ادارے کو ٹھیک کریں، ان سے نہیں ہوتا. ان کا یہ غرض ہی نہیں ہے، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ان کا یہ ٹارگٹ اور ہدف ہی نہیں ہے. تو یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اب جو کچھ کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. عوام
بیچاری پھنسی ہوئی ہے کلٹ فالوئنگ میں. ہوں، اب عوام نے تب تبدیلی تب آئے گی جب یہ کلٹ فالوئنگ چھوڑ دیں گے, صحیح. جب بالکل ٹھیک. جب یہ ووٹ کو ایک فرض سمجھیں گے, اپنی ذمہ داری سمجھیں گے, بالکل صحیح. اور اس کو بالکل اس طرح فرض سمجھیں گے جس طرح نماز میں وہ اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے نا, بالکل ٹھیک. باقی عبادات میں جواب دہ سمجھتا ہے, اس طرح یہ ذمہ داری کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں کہ یہ جو میں ووٹ جس کو دے رہا ہوں وہ دیانت دار ہے, وہ اس کا اہل بھی ہے. جب ان کو عوام کو یہ احساس ہو جائے گا اور وہ اس احساس کے تحت ووٹ دیں گے دیانت دار کو اور اہل کو, پھر واقعی حقیقت میں تبدیلی آئے گی. ورنہ یہ سلسلہ جس طرح 77 برسوں سے چلا آ رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. بالکل درست کہا. ہم نے آپ کے ساتھ جو بات کی, ہمارا معاملہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو, جس کے اندر انسان کی عزت ہو, انسانیت کا وقار ہو, ہر ایک کو تعلیم ملے, ہر ایک قانون کی پیروی کرے, قانون کو فالو کرے, اور سب ایکول ہوں, سب برابر ہوں. یہ وہ خواب ہے جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے حمید اللہ بھائی کہ یہ ملک چند لوگوں کا ملک بن چکا ہے, اور 25 کروڑ عوام بھیڑ اور بکریوں کی طرح ان کی خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, تو اس محکمے اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے گی. لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام کیا ہے کہ وہ قانون کو بالادست بنائیں گے, عام شہری کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گی. لیکن اگر جن لوگوں نے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے, انہی کے ہاتھوں آپ کی عزت اور آبرو پامال ہو رہی ہو, محکموں کا جو حال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور یہ کسی ایک محکمے کی بات نہیں حمید اللہ بھائی. ابھی رپورٹ شائع ہوئی ایک گورنمنٹ کی, تو پاکستان گورنمنٹ کے تقریباً کوئی جو ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یہ حمید اللہ بھائی 212 کے قریب ہیں. 212 میں سے 197 ادارے وہ ہیں حمید اللہ بھائی گورنمنٹ کی اپنی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق جو خسارے میں جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ 197 ادارے جس کے اندر پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, جتنے بھی او جی ڈی سی ہیں, جتنے بھی یہ پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ادارے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے جو آپ کے ادارے ہیں یہ سارے کے سارے لاس میں, تو آپ حکومتیں کر کیا رہی ہیں؟ محکموں کی اگر آپ دیکھیں, اس کے سیکرٹریز, ان کے آگے پوری کی پوری فوج ظفر موج اگر آپ دیکھیں, تو ایک دنیا ہے جو پاکستان کو جونکوں کی طرح کھائے جا رہی ہے. دیکھیے, ہم اس موقع کے اوپر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اس موقع کے اوپر اگر اسی طرح کا ریئیکٹ کریں گے کہ ایک حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, ایک سوگ ہوا, آپ 2 منٹ کے لیے آپ کی آنکھوں کے اندر اشک آ گئے اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی, پھر اس کیفیت سے آپ نکل آئے اور آپ ایک نارمل لائف کی طرف چلے گئے, اٹس اوکے. لیکن اگر یہ حادثات سانحات مسلسل ہوتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا, آپ کے اندر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اور کوئی سسٹم نہیں ہے. اس لیے ہم اس موقع کے اوپر آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے, حادثات سے قومیں سیکھتی ہیں, قومیں بن جاتی ہیں, گروہ بکھرے ہوئے سکیٹرڈ لوگ قوموں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر کسی بھی قسم کی پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا ہے, ہم سب کو اپنے فرائض کو سمجھنا ہے, جس کی طرف حمید اللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ چاہے وہ ووٹ کی طاقت ہو. دیکھیے, ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, ہمارا ملک آگے بڑھے گا تو ہم سب آگے بڑھیں گے. ساری پارٹیاں ہماری پارٹیاں ہیں, کوئی پارٹی کسی اور کی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ بھئی اگر تم ڈیلیور کرو گے حمید اللہ صاحب, اگر آپ کی ایفیشنسی اچھی ہے, اگر پبلک خوشحال ہو رہی ہے, اگر ملک آگے بڑھ رہا ہے, صوبہ آگے بڑھ رہا ہے, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑی ہو جائے گی, اور ہونا چاہیے اس بندے کے ساتھ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر ڈکلائن آ رہا ہے تو پھر بھی اگر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں حمید اللہ بھائی, میرے پیارے مارے جا رہے ہیں اور میں یہیں پہ کھڑا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو کچھ بھی ہو جائے, چاہے 15 بندے کیا, چاہے پورا پاکستان بھی غرق ہو جائے, تو میں یہیں پہ کھڑا ہوں. تو ایسی سوچ سے, ایسی ذہنیت سے چھٹکارا پانا اصل میں بہت ضروری ہے, اور یہ کنٹینیوسلی ہیمرنگ کے ساتھ ہوگا.
ایجوکیشن کے ساتھ ہوگا، بات کرنے سے ہوگا، ڈائلاگ کرنے کے ساتھ، مکالمہ کرنے کے ساتھ یہ ہوگا. اور انشاءاللہ نہیں ہے نو امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ العزیز اسی قوم سے ایسے رجال اٹھیں گے، ایسے لوگ اٹھیں گے جو قوم کی اور ملک کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اگلا جو آنے والا سال ہوگا، اگلے جو آنے والے سال ہوں گے جس کی طرف ہم نے اشارے کیے ہیں، جستا جستا اس مختصر نشست کے اندر اشارے اور انڈیکیشن سی کی جا سکتی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یقین کر کے جانے یہ جو پورے کا پورا ہمارا شمالی علاقہ جات ہیں یہ جنت نظیر ہیں. پوری پاکستان کی معیشت ایک طرف، اور یہ جو 3-4-5 ماہ کا ایک سپیل ہے ٹورزم کا، اور یہ جو سنو فالنگ کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایریا ہے، اس کو اگر پلان کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سڑکوں کی نیٹ ورکنگ کی جائے، جال بچھایا جائے، سہولیات دی جائیں اور پورا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے صفائی کا، ستھرائی کا، تمام چیزوں کا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح اس کا رخ کریں گے، ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. جو ہم سب کا خواب ہے، جو ہم سب کا آپ کہہ لیں کہ ایک آدرش ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور امید ہے کہ پاکستان اس کی طرف آگے بڑھے گا. آپ نے بڑے اہم پوائنٹ جو بتائے ہیں اس میں میں چند چیزیں ایڈ کروں گا. وہ یہ ہیں کہ جس طرح آپ نے سڑکوں کی بات کی، انفراسٹرکچر کی بات کی، سیاحت کے لیے سیاحت کے امکانات تو پاکستان میں اور شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ ہے، کئی ممالک سے زیادہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح ترقی یافتہ ممالک ایشیا میں ہیں، سنگاپور ہے، ہم اس کی کاپی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس طرح جاپان ہے، وہاں پہ سیاحت کے لیے اسپیشل پولیس ہے، اور ان کے لیے کیا کہتے ہیں وہ جو گائیڈ لائن کے لیے ایک ہیلپ لائن ہے، ان کے لیے الگ ہیلپ لائن ہے، اسپیشل پولیس ہے، اور ہر قسم کی ان کی وہ ویلفیئر کی جاتی ہے. تو لازم بات ہے وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم نے بھی اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر اپنے انتظام کو، اہتمام کو بڑھانا ہوگا، اور ایسے حادثات کو روکنا ہوگا، اس کے ساتھ دباؤ کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے واقعات سے لازم بات ہے دنیا بھر میں ہماری قوم بدنام ہوئی ہے، اور ہماری جو سیاحت ہے یہ بدنام ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو ایک اور بات جو آپ نے کی وہ ہے اب سیاسی پارٹیوں کی، کہ یہ ہم سب کی پارٹیاں ہیں. سیاسی پارٹیاں یہ قومی ادارے ہوتے ہیں، جس طرح باقی ادارے ہوتے ہیں یہ ادارے ہوتے ہیں، اور سیاسی کارکن اثاثہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان اداروں کو پراپرٹی بنایا گیا ہے، چند لوگوں نے ان پہ قبضہ کیا ہے، جس طرح. اور ایک اور افسوسناک بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ 197 خسارے میں ہیں، لیکن یہی لوگ جو حکمران ہیں، یہی جو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اپنے کاروباری ذاتی ادارے اگر دیکھیں تو ایک بھی خسارے میں نہیں ہوگا، یہ سارے فائدے میں ہوں گے. تو اس طرف عوام کو دھیان دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سیاسی پارٹیاں ادارے ہیں یہ جواب دہ ہیں، پبلک عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، یہ حکومت کے سامنے آڈٹ ان کا ہونا چاہیے، اور ان کو بالکل اداروں کی طرح ہی چلانا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ اس میں وہ نظام جس طرح کوئی کسی ادارے میں ہوتا ہے ہمارے سیاسی پارٹیوں میں بہت کم ہے، چند ایک کے سوا. تو امید ہے کہ عوام اس طرف آئیں گے، سیاسی کارکن اپنے آپ کو اثاثہ سمجھیں گے، اور سیاسی پارٹیوں کو جب سیاستدان اور سیاسی کارکن ادارہ سمجھیں گے اور ادارہ بنائیں گے، بالکل صحیح ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرے گی. انشاءاللہ ہم نکلیں گے ان تمام بحرانوں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ دیکھیے جو بات ٹھیک ہے، جو بات درست ہے، وہ کوئی بھی کہے، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، لیکن جو بات درست ہے، جو ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہے، اور ہر اعتبار سے جو بات اور ڈائریکشن ایک ٹھیک ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس بات کو درست کہنا چاہیے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. ہمارا ملک ہم سب کا ملک ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا ملک نہیں ہے، یہ کسی پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے، یہ کسی نون لیگ کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی آرمی کے باپ کی ملکیت، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، پبلک ہے، پبلک اس کی اونر، پبلک اس کی مالک ہے. ہم سب ملیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اکاؤنٹیبل کریں گے پولیٹیشنز کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، کہ وہ جواب دیں ان سوالوں کا.
میرا ملک کیوں ڈوبا, میرا بچہ کیوں مرا, میرا بچہ تعلیم سے محروم کیوں رہا, میرے مقدر کے اندر یہ چیز کیوں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز کیوں مل رہی ہیں, مجھے کیوں نہیں مل رہی, آپ کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے, مجھے ریسکیو کیوں نہیں کیا جاتا, آپ کا بچہ ایچیسن میں پڑھتا ہے, میرے بچے کے لیے ٹاٹ والا اسکول بھی مہیا نہیں ہے. تو دیکھیے یہ سوال ہیں ہر پولیٹیکل ورکر کو, کسی بھی پارٹی سے ہو, اس کو یہ سوال کرنا ہے اور اس کو کھڑے ہونا ہے. اور جب پبلک اور عوام حمید اللہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے نا, تو یہ لوگ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. کنیکٹ رہیے, جڑے رہیے, خوش رہیے, شاد اور آباد رہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.